دوستوں، آج ہم بات کریں گے ہندوستان کی ایک ایسی مشہور اور معروف شخصیت کے بارے میں جنہوں نے اپنی 95 سال کی تمام زندگی کبوتر پروری کے نام کر دی۔ جی ہاں دوستوں، آج ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے۔ 1924 میں راجستھان کی راجدھانی جے پور انڈیا میں جنما ایک بچہ جس کو اس کے ماں باپ پیار سے منو کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا ان کا یہ لاڈلا منو سے سرخ کنگ حاجی استاد منو خاں کے نام سے پوری دنیا میں شہرت حاصل کرے گا اور کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ منو خاں نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے والد امیر خاں اور دادا بازو خاں کے یہاں کبوتر دیکھے۔ محلہ فراشان کمہاروں کی ندی پرانا جے پور میں شکستہ حال حویلی آج بھی موجود ہے جس میں منو خاں پیدا ہوئے۔ اسی پرانی حویلی میں کبوتر پروری کا شوق منو خاں کے دادا پردادا کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ منو خاں کی جب کھلونوں سے کھیلنے کی عمر آئی تو ان کے ہاتھ میں کھلونے نہیں بلکہ کبوتر ہوا کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، منو خاں کے ماموں بابو خاں گھوڑے والے کو بھی کبوتروں کا بہت شوق تھا۔ سو ننیہال اور ددیہال دونوں ہی جگہ کبوتر پروری کا شوق چلا آ رہا تھا۔ جیسے جیسے منو خاں بڑے ہونے لگے ویسے ویسے ان کا کبوتر پروری کا شوق پروان چڑھنے لگا۔ کبوتر پروری کے شوق کے ساتھ ساتھ آپ کا بزنس میں بھی بڑے کمال کا دماغ چلتا تھا اور ان کی نکل پولش کی فیکٹری بھی تھی جے پور میں خزانے والوں کے راستے میں۔ منو خاں جب اپنے والد کے ساتھ کبوتروں کا شوق کرتے تو اس میں ان کے والد کی رائے الگ ہوتی تو منو خاں کی رائے الگ، ان کے والد سے بالکل الگ ہی رائے ہوا کرتی تھی۔ سرخ کنگ استاد منو خاں نے مجھے ایک انٹرویو میں یہ بھی بتایا تھا کہ کبوتروں کے معاملے میں میری اور میرے والد کی کبھی نہیں بنی۔ میرے والد کلموہے کبوتروں کے شوقین تھے تو مجھے بچپن سے ہی سرخ کبوتروں سے لگاؤ تھا۔ چلیے تو ہم آتے ہیں مدعے پر۔ منو خاں نے 15 سال کی عمر میں استاد حبیب خاں کو اپنا استاد بنایا۔ استاد حبیب خاں ٹونک کے رہنے والے تھے اور سن 1932 میں لوہاروں کے کھرے جے پور میں رہنے لگے اور اس کے بعد 1947 کے ہندوستان پاکستان بٹوارے کے بعد 1949 میں استاد حبیب خاں کراچی پاکستان اپنے سارے کبوتر لے کر چلے گئے۔ چلیے تو خیر، منو خاں کیسے بنے سرخ کنگ، کس نے بنایا انہیں سرخ کنگ، اور وہ کون سے کبوتر تھے جن سے کہ وہ سرخ کنگ بنے، آئیے یہ جانتے ہیں۔ منو خاں سن 1943 میں اپنے استاد حبیب خاں کے ساتھ ایک بار ٹونک گئے اپنے دادا استاد معصوم علی خاں کے پاس، اور معصوم علی خاں کی جو صاحبزادی تھیں وہ بھی کبوتروں کا بے حد شوق رکھتی تھیں، اور استاد حبیب خاں معصوم علی خاں کے جوائیں بھی ہوا کرتے تھے رشتے میں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ ان کے خلیفہ بھی تھے۔ اور استاد معصوم علی خاں ٹونک ہائی کورٹ کے اندر جسٹس تھے جن کو کہ ہوم صاحب کے نام سے بھی جانا جاتا تھا کے پاس جا پہنچے، اور وہاں استاد معصوم علی خاں نے اپنے کبوتروں کا شوق کرایا، اور ان کبوتروں کو دیکھ کر منو خاں نے اپنے استاد حبیب خاں سے کہا، استاد یہ کبوتر مجھے چاہیے۔ خیر استاد معصوم علی خاں سمجھدار تھے، وہی ساری باتیں سمجھ گئے، سو انہوں نے 5-7 کبوتر اپنے شاگرد منو خاں کو دلا دیے اور منو خاں ان کبوتروں کو لے کر جے پور چلے آئے۔ وہ کبوتر آپ دیکھ سکتے ہیں، جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہی کبوتر ہیں اور آج بھی اسی حالت میں ہیں۔ اس کے بعد استاد منو خاں نے اپنے استاد حبیب خاں سے پوچھا، استاد ان کبوتروں کو کیا کہتے ہیں اور یہ کون سی نسل کے کبوتر ہیں؟ اس پر استاد حبیب خاں بولے، میرے ساتھ ٹونک چلنا اور اپنے دادا استاد معصوم علی خاں سے خود ہی پوچھ لینا، اور منو خاں استاد حبیب خاں کے ساتھ دوبارہ ٹونک چلے گئے، اور استاد معصوم علی خاں سے جب
پوچھا کہ یہ کون سی نسل کے کبوتر ہیں تو استاد معصوم علی خان نے کہا میں یہ کبوتر کپواڑہ کشمیر سے لایا تھا، استاد بابا ابراہیم کے گھر کے یہ کبوتر ہیں اور انہی سے میں یہ کبوتر لایا ہوں بطور تحفہ، اور ان کبوتروں کو زعفرانی کبوتر کہتے ہیں اور انہیں سنبھال کر رکھنا ان کبوتروں کا کوئی ثانی نہیں ہے اور یہ بے پناہ پرواز رکھتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے یعنی کہ سن 1943 سے آج 2021 میں بھی اسی حالت میں یہ کبوتر سرخ کنگ استاد حاجی منو خان سرخے والوں کے پاس موجود ہے، یعنی کہ 78 سال سے یہ ان کے پاس آج بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد منو خان نے ان کبوتروں سے اتنی نسلیں تیار کیں اور ان سب نسلوں میں انہوں نے ان کبوتروں کا کراس ڈالا اور کراس ڈال کر ان کی نئی نئی بریڈز بناتے رہے۔ اور اس کے بعد حبیب خان جب پاکستان چلے گئے تو اس کے بعد استاد سعید الدین عرف سدو میاں جو کہ رامپور سے جے پور آ بسے تھے کی پگڑی پہن استاد بننے کی سعادت حاصل کی اور ان زعفرانی کبوتروں سے اتنی نسل تیار کی جن میں سرخ گنڈے دار، سرخ گہرے، سرخ بھجنگ، سرخ سفید اور سرخ زعفرانی، جو کہ آج بھی سرخ کنگ استاد حاجی منو خان کے گھر پر موجود ہیں، اور ان زعفرانی کبوتروں نے منو خان کو سرخ کنگ بنا دیا اور پوری دنیا میں مشہور و معروف بنا دیا۔ اس میں استاد منو خان کی اپنی بھی 78 سال کی محنت تھی۔ ان 78 سالوں میں استاد منو خان نے خوب الٹ پھیر کرے اور الگ الگ طریقے کی نسلیں تیار کریں، اور استاد منو خان کے شاگردوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ راجستھان کے علاوہ بھی راجستھان کے باہر بھی کافی شاگرد ہیں، یہاں تک کہ پاکستان میں بھی، اور پاکستان کے اندر استاد حبیب خان نے بھی کافی نام کمایا، کافی عزت کمائی اور ان کے بھی شاگرد ہوئے۔ اور ابھی حال ہی میں استاد منو خان نے 2 شاگرد اور کیے جو کہ پاکستان فیصل آباد میں ڈاکٹر فاروق خان 219 والوں کے نام سے فیمس ہیں، اور فاروق خان کے پاس آج بھی منو خان کی نسلیں موجود ہیں، کیونکہ جب کراچی پاکستان حبیب خان اپنے کبوتر لے کر گئے تو وہ انہی کے پاس تھے، اور اس کے بعد ڈاکٹر فاروق خان 219 والے کے دادا جو کہ استاد حبیب خان کے شاگرد تھے، ان کے ذریعے وہ کبوتر آج بھی ان کے پاس موجود ہے، لیکن لاک ڈاؤن کے چلتے وہ جے پور آ نہ سکے، اور استاد منو خان سرخے والوں نے ڈاکٹر فاروق خان 219 والوں کو اپنا شاگرد کیا اور استادی بھی دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اروپ پول عرف بابو خان کولکتہ والوں کو بھی شاگرد کر کے استادی کا اختیار دیا، اور 22 سپٹمبر 2021 کو سرخ کنگ استاد حاجی منو خان سرخے والے اس دنیا فانی سے ہم سب کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے، اور اب یہ ساری ذمہ داری سرخ کنگ حاجی استاد منو خان سرخے والوں کے صاحبزادے رؤوف عرف پپو بھائی کے کاندھوں پر آ گئی، اور پپو بھائی بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ اس شوق کے اندر لگے رہتے تھے، سو امید کرتے ہیں کہ اب پپو بھائی ہی ساری باغ ڈور سنبھالیں گے۔ سرخ کنگ استاد منو خان کی کچھ یادیں، یہی وہ جگہ ہیں جہاں سرخ کنگ بیٹھا کرتے تھے گھنٹوں، ان کبوتروں کو نہارتے رہتے تھے، مگر اب یہ جگہ خالی ہے، اور ان کبوتروں کو دیکھ کر مانو یوں لگتا ہے کہ انہیں کسی کا انتظار ہے، مگر ان بے زبانوں کو کون سمجھائے کہ ایک بار جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر کبھی نہیں آتا۔ چلیے تو دوستوں، اگر آپ نے جے پور ٹانک پیجنز چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو دوستوں جے پور ٹانک پیجنز چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طریقے کی جانکاریاں ملتی رہیں۔
تو دوستوں مجھے اجازت دیں، یعنی کہ رضوان علی صابری کو اجازت دیں۔ تو دوستوں اللہ حافظ، گڈ بائے، نمسکار، پھر ملیں گے کسی اور جانکاری کے ساتھ۔